بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکمیل فی النیابت فی النیت، نیت کے اندر نیابت چل سکتی ہے یا نہیں، یعنی ایک آدمی کوئی عمل کر رہا ہے، اس کی طرف سے کوئی دوسرا آدمی نیت کرے تو دوسرے آدمی کی نیت کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا، اسی کو کہتے ہیں النیابت فی النیت، نیت کے اندر نیابت کرنا، دوسرے کا نائب بن کر، قائم مقام بن کر اس کی طرف سے نیت کرنا۔ قال فی التیمم القنیہ مریض یممہ غیرہ، ایک مریض ہے، اس کو تیمم کرا رہا ہے کوئی دوسرا، یممہ غیرہ، غیر اس کو تیمم کرا رہا ہے، فالنیت علی المریض دون المیمم، تو یہاں جو نیت ہوگی وہ مریض کے اوپر ہوگی، میمم اور تیمم کرانے والے کے اوپر نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، یا معذور ہونے کی وجہ سے وہ خود تیمم نہیں کر سکتا، دوسرا آدمی اس کو تیمم کرا رہا ہے، تو کیا تیمم کرانے والی نیت کرے گا یا جو تیمم کر رہا ہے، جس کے لیے کرایا جا رہا ہے، وہ نیت کرے گا؟ تو کہتے ہیں جو تیمم کرنے والا ہے نیت وہی کرے گا، کروانے والا نہیں کرے گا۔ وفی الزکوٰۃ قالوا المعتبر نیت الموکل، زکوٰۃ کی بحث میں علماء نے لکھا ہے کہ موکل کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے، وکیل کی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ فلو نواها ودفع الوکیل بلا نیت اجزأته، لہذا اگر موکل نے زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کی تھی اور وکیل کے حوالے کر دی، وکیل نے وہی رقم آگے فقراء اور مساکین کو دے دی لیکن زکوٰۃ کی نیت نہیں کی، تب بھی یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ نیت موکل کا معتبر ہے اور موکل کی نیت موجود ہے، لہذا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، وکیل یہ نیت کرے یا نہ کرے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس کا ضد ہو کہ موکل کی کوئی نیت نہیں، وکیل نیت کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وفی الحج عن الغیر الاعتبار النیت المأمور، حج عن الغیر کی صورت میں مأمور کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ آپ کی طرف سے کوئی شخص حج کر رہا ہے تو آپ کی نیت کا اعتبار نہیں، وہ کہتے ہیں کہ مأمور کی نیت کا اعتبار ہے، یعنی جو حج ادا کر رہا ہے اسی کی نیت کا اعتبار ہے۔ ولیس هو من باب النیابۃ فیها، کہتے ہیں یہ نیابت کے باب میں سے ہے ہی نہیں، لأن الافعال انما صدرت من المأمور فالمعتبر نیتہ، کہتے ہیں اس لیے کہ حج کے جو افعال ہے وہ مأمور سے، یعنی جو آپ کی طرف سے حج بدل کر رہا ہے اس سے سرزد ہوتے ہیں، تمام افعال وہی بجا لے کر آتا ہے، لہذا نیت بھی وہی کرے گا، فالمعتبر نیتہ، لہذا اس کی نیت کا اعتبار ہے۔ لیکن یہ حضرت جو یہاں پر اس طرح کہہ رہے ہیں کہ مأمور کی نیت کا اعتبار ہے، جو حج کروا رہا ہے اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے، اور یہ جو فرما رہے کہ اس کے اندر نیابت نہیں چلتی، یہ غلط ہے۔ اس کی غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو دوسرے کی طرف سے حج کر رہا ہے، یہ نیت میں بھی دوسرے کی طرف سے کیا ہے، حج کر رہا ہے، اور افعال سب کے اعتبار سے وہ دوسرے کی طرف سے کیا ہے، یہ سارے افعال وہ دوسرے کی طرف سے بچا لے کر آ رہا ہے، تو افعال میں بھی دوسرے کا نائب ہے اور نیت میں بھی دوسرے کا نائب ہے، لہذا واحد ایک چیز ہے کہ جس میں نیت کے اندر بھی نیابت چلتی ہے، اور وہ ہے حج کا معاملہ، کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی طرف سے حج کر رہا ہو تو نیت بھی وہی کرے گا اور افعال بھی وہی لے کر آئے گا، اور یہ نیت اور یہ افعال سارے کے سارے اس آدمی کی طرف سے ہوں گے جس آدمی نے اس کو حج بدل پر بھیجا ہے یا اس کو کروا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تنبیہ اشتملت قاعدۃ الامور بمقاصدها على عدۃ قواعد، کہتے یہ جو الامور بمقاصدها والا قاعدہ ہے یہ کئی دیگر قواعد پر بھی مشتمل ہے، جس کے ضمن میں بہت سارے قواعد چھوٹے چھوٹے گزر گئے، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ کہا الایمان، قسم کا دار و مدار جو ہے مبنیۃ علی الالفاظ، کہ ایمان الفاظ کے اوپر بنا ہوتے ہیں اور ان کے اندر الفاظ کا دار و مدار ہوتا ہے، اغراض کا نہیں ہوتا۔ اس طرح نیت الحالف معتبر، حالف کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جو مختلف قسم کے چھوٹے موٹے قاعدے گزر چکے، حضرت فرما رہے ہیں کہ اس طرح بہت سارے چھوٹے چھوٹے قاعدے اور بھی اس قاعدے کے ضمن میں آ سکتے ہیں، کما تبین لک،
جیسے کہ یہ بات آپ کے لیے واضح ہو گئی. وقت اتینا علی عیون مسائلها، یا ہم اس کے بڑے بڑے مسائل لے کر آئے ہیں. وإلا فمسائلها لا تحصى وفروعها لا تحصى، کہتے ہیں ورنہ اس کے مسائل اتنے زیادہ ہیں جو گنے نہیں جا سکتے، اور اس کے فرعی مسائل اتنے زیادہ ہیں جو تلاش بھی نہیں کیا جا سکتے، مطلب بہت زیادہ ہے. لیکن قاعدہ جہاد تک سمجھانے کی بات ہے تو اس حد تک مسائل یہ ذکر کر گئے ہیں، اور بیچ میں ضمنی طور پر کچھ قواعد کا بھی ذکر کیا ہے. خاتمہ. تجری قاعدہ الامور بمقاصدها فی العلم العربیت ایضا، فرماتے ہیں کہ یہ جو قاعدہ ہے الامور بمقاصدها، یہ صرف کلام کے اندر نہیں چلتا، یہ فقہ کے اندر نہیں چلتا، بلکہ یہ علم عربیت کے اندر بھی چلتا ہے. یعنی وہ علوم جو عربی فہمی میں انسان کے کام آتے ہیں، ان علوم کے اندر بھی یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے اور چلتا ہے، جیسے کہ علم بلاغت ہے، علم وغیرہ وغیرہ. کہتے ہیں فاول ما معتبر ذلك فی الکلام، فقال سیبوئی والجمہور، پہلے وہ حضرات جنہوں نے کلام کے اندر اس کا اعتبار کیا. فقال سیبوئی والجمہور، علامہ سیبوئی اور جمہور کہتے ہیں باشتراط القصد فیہ، کہ کلام کے اندر قصد شرط ہے. کیا ہے؟ کلام وہ ہے جو بالقصد بولا جائے، کلام وہ ہے جو بالقصد بولا جائے. جس کلام کے اندر قصد نہ ہو تو ان حضرات کے نزدیک وہ کلام نہیں ہے. فلا یسمى کلاما ما نطق به النائم والساہی، لہذا ان حضرات کے نزدیک جو سویا ہوا آدمی کلام کرتا ہے یا اس طرح بھولا ہوا آدمی کوئی بات کرتا ہے، تو چونکہ اس کے ساتھ قصد شامل نہیں ہوتا، ارادہ شامل نہیں ہوتا، اور اوپر قاعدہ گزرا کہ الامور بمقاصدها، کلام کے اندر بھی قصد لازمی ہے، شرط ہے، اور نائم کے کلام میں اور صاحی کے کلام میں قصد نہیں ہوتا، لہذا ان کا کلام ہے ہی نہیں، شرعی طور پر ان کے کلام کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. وما تحقیق الحیوانات المعلم، اس طرح وہ حیوانات جن کو باتیں سکھائی جاتی ہے، جیسے کہ مٹو ہے، باتیں کرتا ہے، اس کو باتیں سکھائی جاتی ہے، وہ پھر رٹتا ہے، وہ بولتا ہے، تو چونکہ ان باتوں میں اس کا قصد شامل نہیں ہوتا، لہذا ان پرندوں کا جو کلام ہے، جو باتیں ہیں، وہ شرعاً کلام اور باتیں قرار نہیں پائیں گی. وخالف بعضهم فلم يشترط، بعض حضرات نے جمہور کے ساتھ مخالفت کی اور انہوں نے اس کے لیے کوئی شرط یعنی قصد کو شرط قرار نہیں دیا. وہ کہتے ہیں نفس کلام ہے، چاہے بالقصد ہو یا بلا قصد ہو. وسمى كل ذلك کلاما واختار ابو حیان، کہتے ہیں اس کو کلام ہی کہا، یعنی نائم کے کلام کو اور اس طرح صاحی کے کلام کو یہ حضرات کیا سمجھتے ہیں؟ کلام ہی سمجھتے ہیں. یہ دوسرا مسلک ہے، ابو حیان نے اسی کو پسند کیا ہے. وفرع على ذلك من الفقہ، اب یہ جو فیصلہ گزر چکا کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ کلام وہی ہے جو بالقصد کیا جائے، جو کلام بالقصد نہ ہو وہ کلام ہی نہیں ہے. اب اس اصول کے اوپر یہ مسئلہ متفرع ہے. ما اذا حلف لا يكلم، ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں کے ساتھ بات نہیں کروں گا، میں فلاں کے ساتھ بات نہیں کروں گا. فکلمه نائما بحيث يسمع، اب وہ آدمی سویا ہوا تھا اس حال میں کہ اگر فرض کر لے کہ وہ سویا ہوا نہ ہوتا تو اس کی بات کو سن لیتا. یعنی اس کلام کرنے والے آدمی نے اس انداز سے گفتگو کی، اتنی آواز سے بولا کہ اگر یہ آدمی سویا ہوا نہ ہوتا تو اس کے کلام کو یہ سن لیتا. فإنه يحنس، تو یہ حانس ہو جائے گا. اور فی بعض روایت موصود کی بعض روایت میں ہے شرط ان یوقظہ، شرط یہ کہ اس کو کیا کر لے، جگائے، اور اس کے بعد بات کرے تو حانس ہوگا، جگائے بغیر بات کرے تو حانس نہیں ہوگا. یا اس کے یہ مطلب ہے کہ اتنے زور سے بات کرے کہ جس کی پاداش میں، جس کے نتیجے میں سویا ہوا آدمی اڑ جائے. ایسی صورت میں یہ بات کرنے والا حانس ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا. وعلیہ مشایخنا، اسی کے اوپر ہمارے مشایخ کے لیے انه اذا لم يتنبه كان كما اذا ناداه من بعيد، اس لیے کہ اگر وہ جاگ نہ جائے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ دور سے کسی کو آواز دے دی جائے اور وہ آواز نہ سنتا ہو. تو اس قسم کی بات، اس طرح اس کو بلانا، یہ کلام کے زمرے میں نہیں آتا. وہ بحیث لا يسمع صوتا،
وہ اتنا دور ہے کہ اس کی آواز سنتا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ آدمی حانس نہیں ہوتا۔ اس طرح اگر کوئی شخص سویا ہوا ہو، اس سے کلام کیا جائے تب بھی چونکہ وہ نہیں سنتا، اس لیے کیا ہے یہ حضرت حانس نہیں ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے، اچھا آگے اور مسئلہ بھی ہے۔ والحاصل انه قد اختلف التصریح فيها، حاصل یہ کہ اس بارے میں تصریح کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر سوئے ہوئے آدمی کے ساتھ بات کی جائے، وہ سوئے ہوئے آدمی کے ساتھ بات اس انداز سے کی جائے کہ اگر وہ سویا ہوا نہ ہوتا، جاگا ہوا ہوتا تو سن لیتا، ایسی صورت میں حانس ہو جائے گا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اتنی آواز سے بولے کہ وہ جاگ جائے تو حانس ہوگا، ورنہ حانس نہیں ہوگا۔ گویا کہ اختلاف آ گیا، اور اختلاف بھی ایسا کہ جس کے دونوں صورتوں کی تصحیح کی گئی ہے۔ بعض حضرات نے پہلے والے کی تصحیح کی اور بعض نے دوسرے والے قول کی تصحیح کی ہے۔ والحاصل انه قد اختلف التصحیح فيها كما بيناه بالشرح ولم ارى الى الان حكم ما اذا كلمه مغمى عليه او مجنونا او سكران۔ کہتے ہیں میں نے اس مسئلے کا حکم نہیں دیکھا کہ جب یہی آدمی اس آدمی سے بات کرتا ہے اس حال میں کہ وہ آدمی بے ہوش پڑا ہے، یا وہ مجنون ہو گیا ہے، یا سکران یا نشے کی حالت میں ہو گیا ہے، نشہ چڑھا ہے اس کو۔ ایک آدمی نے کہا میں اس سے بات نہیں کروں گا، زید سے بات نہیں کروں گا۔ اب زید کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی، یا وہ پاگل ہو گیا، یا اس کو نشہ چڑھ گیا۔ اب یہ جس آدمی نے قسم اٹھائی تھی کہ میں نے زید سے بات نہیں کرنی، اب اس حالت میں جا کر زید سے بات کر رہا ہے، تو یہ حانس ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو یا اس نے حکم کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا حکم بھی پہلے والے حکم پر متفرع ہوگا۔ وہ یہ کہ اگر اس انداز سے گفتگو کرے کہ اگر یہ آدمی بے ہوش نہ ہوتا تو بات کو سن بھی لیتا، سمجھ بھی لیتا، اس طرح اگر یہ مجنون نہ ہوتا تو بات کو سمجھ لیتا، اس طرح اگر اس کے اوپر نشہ چڑھا ہوا نہ ہوتا تو یہ بات کو سمجھ لیتا، تو اس سن لیتا، تو اس صورت میں کیا ہے حانس ہو جائے گا پہلے والے قول کے مطابق۔ لیکن یہ جو تفریعات یہ صاحب کتاب نے ذکر کر دی ہے، یہ تفریعات یہاں فٹ نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ کلام وہ ہوتا ہے جو بے قصد کیا جائے، جو کیا جائے تو اس کا تعلق متکلم کے ساتھ ہونا چاہیے، جبکہ یہ مسائل جو اس نے ذکر کر دی ہے ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مخاطب کے ساتھ ہے، کہ مخاطب مجنون ہو، سکران ہو، نائم ہو، ساہی ہو۔ اب بات سمجھ میں نہیں کیا ہے نائم ہو وغیرہ، ایسی صورت میں یہ حضرت فرماتے کہ اس سے کلام کرنا اس سے حنس لازم نہیں آتا بعض قول کے مطابق، اور بعض قول کے مطابق اگر وہ اس طور پر ہے کہ وہ سن سکتا ہے، یعنی اتنی آواز سے بولا کہ اگر وہ سویا وانا ہوتا تو سن لیتا۔ اب یہاں دیکھیں سارے مسائل کا تعلق مخاطب کے ساتھ، جبکہ یہاں مسئلہ کیا ہونا چاہیے؟ مسئلے کا تعلق متکلم کے ساتھ ہونا چاہیے کہ متکلم بالقصد کلام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس لیے یہ تفریعات جو مسائل یہاں ذکر کر دی گئے یہ یہاں پر درست نہیں آتے۔ ولو سمع آیت السجدة من حیوان صرحوا بعدم وجوبها على المختار لعدم اہلیت القاری، اگر کسی حیوان سے سجدے کی آیت سنی، جیسے کہ بتلایا کہ بعض پرندوں کو بھی باتیں سکھائی جاتی ہے، ایک پرندے کو اگر کسی نے آیت سجدہ سکھلا دیا اور وہ پرندہ بار بار اس آیت سجدہ کو پڑھتا رہتا ہے، اور کوئی انسان کوئی مسلمان اس سے سن لے، تو کیا اس کے اوپر سجدہ تلاوت لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو بتلاتے ہیں کہ بعدم وجوبها، سننے والے کے اوپر سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوگا، علی المختار، مختار قول کے مطابق۔ کیوں؟ لعدم اہلیت القاری، اس لیے کہ قاری کے اندر اہلیت نہیں ہے۔ جب خود پرندے کے اوپر سجدہ لازم نہیں ہوتا تو اس سے سننے والے کے اوپر بھی لازم نہیں ہوگا۔ بخلاف ما اذا سمعها من جنوب او حائض، بخلاف اس صورت کے کہ جب آیت سجدہ کسی جنبی سے سن لے اور اس طرح کسی حائضہ عورت سے سن لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر صلاحیت موجود ہے، لہذا جب ان کے اندر اہلیت و صلاحیت موجود ہے تو ان سے سننے والوں کے اوپر بھی سجدہ لازم ہوگا۔ والسماع من المجنون لا یوجبها، مجنون اگر آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے اور کوئی آدمی اس کو سن لے تو اس سے سجدہ و تلاوت لازم نہیں ہوگا۔ ومن النائم یوجبها المختار، اگر سوئے ہوئے آدمی، بہت سارے آدمی جو ہے نا سوئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن نیند میں وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو
اب اگر ایسا آدمی نیند کی حالت میں تلاوت کر رہا ہو اور آیت سجدہ پڑھ لے اور کوئی اس کو سن لے تو کہتے ہیں لازم ہو جائے گا. وَقَدَا تَجِبُ بِسِمَاعِهَا مِن سکران. اس طرح سکران ایک آدمی کو نشہ چڑھا ہوا ہے اور نشے کی حالت میں وہ آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے اور کوئی آدمی اس کو سن لیتا ہے تو اس کے اوپر سجدہ لازم ہوگا. اس سے وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ آج کل ریڈیو کے ذریعے سے آپ وہ سنتے ہیں کیا کہتے ہیں آیت سجدہ وغیرہ سنتے ہیں, قرات سنتے ہیں ویڈیوز کے اندر اور آڈیوز کے اندر پرانی ریکارڈ قسم کی جو تلاوتیں ہوتی ہے لوگ سنتے ہیں. اب اگر یہ ریکارڈڈ ہو جیسے کہ قاری عبدالباسط صاحب کی تلاوت آج تک مل رہی ہے وغیرہ وغیرہ, اگر یہ ریکارڈڈ ہو اور آپ اس کو سن رہے ہیں موبائل سے یا MP3 سے یا ٹی وی سے وغیرہ وغیرہ تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر سجدہ لازم نہیں ہوتا, اس لیے کہ خود ان کے اوپر ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے. ایسا ہے جیسے کہ پرندہ تلاوت کرے اور آپ اس کو سنیں. لیکن اگر یہ چیزیں براہ راست چل رہی ہو, جیسے کہ اگر کسی ملک کے اندر تراویح چل رہی ہو یا کوئی اور تلاوت کا مقابلہ ہو رہا ہو, کچھ بھی ہو رہا ہو, براہ راست دکھایا جا رہا ہو اور آپ براہ راست اس کو سن رہے ہو تو ایسی صورت میں پھر آپ کے اوپر سجدہ تلاوت لازم ہوگا, اس لیے کہ پڑھنے والے کے اندر صلاحیت بھی ہے اور آپ اس کو کیا سن رہے ہیں, براہ راست سن رہے ہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ تو دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے, ہمیں تو ٹی وی کے توسط سے یا جو ہے موبائل وغیرہ کے توسط سے پہنچ رہا ہے, تو یہ صرف آلات ہے آواز پہنچانے کے آلات ہے. ایسی صورت میں پھر لازم ہو جاتا ہے. ومن ذلك المنادى النكرة اذا قصد نداء واحد بعينه يعرف. اس طرح اچھا نہیں, من ذلك المنادى النكرة, منادا نکرہ مشہور بحث ہے. اگر منادا نکرہ ہو اور اس سے کہ خاص فرد مقصود نہ ہو تو وہ معرفہ نہیں ہو سکے گا, اس کو نکرہ ہی لے کر آئیں گے. لیکن اگر اس سے خاص متعین فرد ہی مراد ہو تو پھر اس کو معرفہ کریں گے. کیا کریں گے؟ معرفہ بنائیں گے. جیسے کہ آپ نے نحویر وغیرہ کتابوں کے اندر پڑھا ہے. وجب بناؤہ علی الضم, ایسی صورت میں چونکہ آپ کا متعین فرد ہی مراد ہے تو اس کو معرفہ بنائیں گے اور اس کو کیا مبنی علی الضم پڑھیں گے. وإلا لم يتعرف, ورنہ یہ معرفہ نہیں ہو سکے گا. وعرب بالنصب, اور اس کو نصب کے اعراب دیا جائے گا. جیسے کہ دیکھیں یا رجولن خذ بیدی, آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا. اب وہاں یا رجولن چونکہ کوئی خاص ایک متعین فرد مراد نہیں ہے تو وہاں نکرہ ہی رہے گا, منصوب ہوگا. نکرہ ہی رہے گا اور منصوب ہوگا. اور اگر کوئی خاص فرد ہی مراد ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ معرفہ بن جائے گا. جیسے کہ یا رجولو, اب یہاں یا رجولو میں خاص فرد ہی متعین مراد ہے, اس لیے وہ معرفہ بنے گا اور مبنی علی الضم ہوگا. تو یہ مسئلہ یہاں پر ذکر کر کے بتلا دیے کہ دیکھیں قصد نے اپنا کردار ادا کر دیا, اور اگر قصد ہو تو نکرہ کے اوپر اعراب, منادہ کے اوپر اعراب ایک جیسے آ رہے ہیں. قصد کچھ اور ہو تو اعراب کچھ اور آ رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ الامور بمقاصدها کلام عربی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. ومن ذلك العلم بالمنقول من صفة ان قصد به, یہ کیا ہے, لما الصفة المنقول منها ادخل فيه الالف واللام. سب میں عبارت ایسی ہے. ہاں, اسی طرح اسی قبیل سے وہ علم ہے جو صفت سے منقول ہو کر آ گیا ہے. ان قصد بھی لمح صفہ, اگر اس کے ساتھ ساتھ صفت بھی کا معنی بھی مراد ہے, المنقول جس سے وہ منقول ہو کر آیا ہے, اور علم بھی مراد ہے. دیکھیں ایک نام اپنے ذات کے اعتبار سے صفت تھا, کیا تھا؟ صفت تھا, لیکن اس کو صفت سے نکال کر علم بنا دیا. اب ایک آدمی وہ نام لے رہا ہے لیکن علم کے ساتھ ساتھ صفتی معنی بھی مد نظر رکھتا ہے. تو ایسی صورت میں پھر وہ الف لام داخل کر سکتا ہے اس کے اوپر. لیکن اگر صفتی معنی مراد نہیں لے رہا, صرف اور صرف علم والا معنی مراد لیتا ہے,
تو پھر ایسی صورت میں الف لام داخل نہیں کر سکتا، کیونکہ اصول یہ ہے کہ علم کے اوپر الف لام نہیں آتا، علم کے اوپر الف لام نہیں آتا، وہ تو پہلے سے معرفہ ہے اور الف لام کے ذریعے سے دوبارہ معرفہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعض ناموں کے اندر اپنے ذات کے اعتبار سے صفت کا معنی پڑا ہوا ہوتا ہے، صفت سے نکال کر آپ اس کو علم رکھتے ہیں، کسی کا نام رکھتے ہیں، پھر جب بولنے والا پکارنے والا وہ لفظ پکارتا ہے یا وہ نام پکارتا ہے تو یا تو صرف اور صرف علم ہی والا معنی مراد ہوگا یا علم کے ساتھ ساتھ صفت والا معنی بھی مراد ہوگا۔ اگر علم کے ساتھ ساتھ صفت والا معنی بھی مراد ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ الف لام داخل کر سکتے ہیں۔ اگر صفت کا معنی مراد نہیں ہے، صرف علم ہی کا معنی مراد ہے تو پھر اس صورت میں الف لام داخل نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہے، اب یہ نکلے ہیں الحسن سے، یہ اس میں مشتق ہے، ٹھیک ہے، صفت کا صیغہ ہے، اور پھر یہ علم بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے۔ اب جب حسن کے اندر حسن والا جو معنی ہے اس کا بھی لحاظ ہو اور ساتھ ساتھ نوازۂ رسول کے نام کی حیثیت سے، علم کی حیثیت سے بھی اس کا ذکر کرنا مقصود ہو تو پھر اس کے اوپر آپ الف لام داخل کر سکتے۔ الحسن والحسین، احادیث کے اندر کیا ہے؟ الحسن والحسین دونوں کے اوپر الف لام داخل ہو کر بھی آیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جس طرح علم مراد تھے ساتھ ساتھ ان کا جو صفتی معنی ہے وہ بھی ان کا مراد تھا، سمجھ گئے؟ تو اس وجہ سے یہاں کہہ رہے ہیں کہ قصد کو دیکھا جائے گا کہ علم کے اندر اگر قصد صفتی معنی بھی ہے اور علم کا معنی بھی ہے تو اس قصد کے مطابق الامور بمقاصدها کے تحت آپ اس کے اوپر الف لام داخل کر سکتے ہیں۔ اگر صرف علم والا معنی مراد ہے، حسن والا معنی سری سے مراد ہے ہی نہیں تو پھر اس صورت میں آپ الحسن نہیں کہہ سکیں گے، الحسین نہیں کہہ سکیں گے، بلکہ آپ کیا کہیں گے؟ حسن کہیں گے اور حسین کہیں گے۔ وَإِلَّا فَلَا وَفُرُوعُ ذَلِكَ كَثِيرًا، کہتے ہیں اس کے فروع بہت سارے ہیں۔ وَتَجْرِي هَذِهِ الْقَاعِدَةُ فِي الْعُرُوضِ أَيْضًا، یہ قاعدہ علم عروض کے اندر بھی چلتا ہے، علم عروض کے اندر بھی۔ علم عروض وہ علم ہے جس کے اندر اشعار کی قافیاں، وزن وغیرہ کا لحاظ رکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فإن الشعر عند أهله كلام موزون مقصود به ذلك، شعر شعراء کے نزدیک وہ کلام ہے جو موزون ہو، موزون ایک وزن پر ہو، مقصود به ذلك، اور اس سے وہی وزن مقصود بھی ہو۔ بات آئی سمجھ میں؟ دیکھیں قصد کا معنی یہاں پر پڑا ہوا ہے کہ آپ نے وزنی ایک جیسا کلام کیا، وہ ایک جیسا کلام بذات خود آپ کو مقصود بھی، آپ نے باقاعدہ ارادہ کر کے موزون کلام پیش کر دیا تو اس کو شعر کہیں گے۔ لیکن اگر بغیر کسی قصد کے آپ کی زبان سے ایک جیسے الفاظ نکلتے چلے جا رہے ہیں، قافیہ بندی ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ کا ارادہ نہیں ہے موزون کلام لانے کا، سمجھ گئے، یا شعر گوئی کا، تو اس کو ہم پھر شعر نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ الامور بمقاصدها، قصد ہے تو شعر ہے، قصد نہیں ہے تو شعر نہیں ہے۔ ورنہ قرآن پاک کے اندر بہت سارے ایک جیسے الفاظ ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، بالکل یہ اس کے مطابق بیٹھتا ہے، وزن شعری کے مطابق بیٹھتا ہے۔ اس طرح قیافہ بندی اور سجا بندی کو دیکھا جائے تو والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، اس طرح اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ سارے کے سارے بالکل وزن شعری کے مطابق بیٹھتے ہیں۔ اور امرؤ القیس جو بہت بڑے شاعر گزرے ہیں دور جاہلیت کے، ان کے اشعار ہیں، ان کے اشعار میں یہاں تک کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها بان ربك اوحى لها يومئذ، کیا ہے کہ نہیں يحدث اخبارها، یہاں تک ان کے اشعار کا حصہ ہے سارے کے سارے۔ پھر اس سے آگے جو ہے کیا ہے، الگ صورت بن گیا ہے۔ اس طرح قتل الانسان ما اکفر، یہ ان کے اشعار کا ایک حصہ ہے، ایک طویل انہوں نے اشعار کہے ہیں، اور اس شعر کا آخری جو مصرع ہے وہ یہ ہے، قتل الانسان ما اکفر، حالانکہ یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن پاک کے اندر یہ چیزیں موجود ہے، لیکن چونکہ شعر گوئی کا قصد نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ اشعار قرار نہیں پائیں گے۔ اما ما يقع موزونا اتفاقا
جو اتفاقی طور پر کلام ہوتا ہے وزنی کلام، کہتے ہیں لا عن قصد من المتکلم، متکلم کی طرف سے اس کا قصد نہیں ہوتا، فإنه لا يسمى شعرا، تو وہ شعر قرار نہیں پائے گا۔ وعلى ذلك خرج ما وقع في كلام الله تعالى كقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم قوله هل أنت إلا إصبع دميد وفي سبيل الله ما لقيت۔ اب یہاں دیکھیے بالکل باوزن ہم وزن کلام ہے، لیکن اس ہم وزن باوزن کلام پیش کرنے سے شعر گوئی کا قصد نہیں تھا، اس لیے ہم اس کو شعر نہیں کہیں گے۔ سمجھ گئے؟ اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کلام کیا، کیا بلا قصد کیا؟ کیا بلا قصد کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہے کلام کا مقصود اور ایک ان کا شعر و شاعری کے طرز و ادا پر ہونا۔ تو یہاں کلام کا مقصود اس کا تو قصد ہے، کلام کے مقصود کا تو قصد ہے، لیکن اس سے شعر گوئی کا قصد نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے، ایک اس کے باوزن ہونے کا علم ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو با وزن پیش کرنا اور اس سے شعر گوئی کا ارادہ کرنا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کو اس بات کا تو علم تھا کہ یہ کیا ہے، شعر کے مطابق باوزن ہے، سمجھ گئے، لیکن اس سے شعر گوئی کا قصد ارادہ نہیں تھا، تو کس چیز کا علم اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ اگر وہ ہم وزن اور قافیے کے مطابق ہے تو وہ شعر ہی بن جائے، شعر بھی بن جائے۔ یعنی علم کا ہونا، کس چیز کے شعر کے مطابق یا ہم وزن ہونا اور اس سے شعر کا قصد ارادہ نہ کرنا، یہ دونوں چیزوں کا اجتماع ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں جمع ہو جائے کہ علم تو ہے کہ یہ شعر ہے، لیکن میں شعر کی نیت سے نہیں پڑھ رہا، میں شعر کی نیت سے نہیں پڑھ رہا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ چیزیں باوزن ہے، ہم وزن ہے، قافیہ سجبندی پوری طرح پائی جا رہی ہے، لیکن قصد کی نیت، شعر کی نیت سے اور قصد سے یہ نہیں پیش کیے گئے، سمجھ گئے؟ اس لیے کوئی اعتراض یہاں پر وارد پھر نہیں ہوتا۔ چلیے اللہ